مریم نواز صاحبہ کے جو پنجاب کے اندر پرفارمنس ہے اس میں آپ کی پھر کیا رائے ہے؟ فارغ. کس طریقے سے فارغ؟ بالکل فارغ. کارکنان تھے جو کہ ایک اسمبلی کا پارٹ بننے والے تھے، ان کو ہرایا گیا، اور خان صاحب کے بھی ایک نالج میں یہ چیز ہوگی، تو خان صاحب نے اپنے کارکنان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کی. پھر پہلے تو جو میرا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ خانم آپ کو آپ کے جو ایم پیز ہیں انکلوڈنگ یو، اگر وہ انسٹرکشنز دیتی ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنے علاقے سے کارکنان لے کے اڈیالہ پہنچے، تو وہاں پر کوئی نہیں پہنچتا. علیمہ آپ اگر کہتی ہیں کہ حضروں سے 500 بندہ یا 100 بندہ لے آؤ، سر میں نہیں لا سکتا، پھر مجھے بھی ٹھوک دیتے یہ سی سی ڈی کے مطابق. نہیں، آپ نے ہینیس کرائم تو نہیں کیا. ہینیس کیوں نہیں کیا؟ 302 میرے پہ لگی ہوئی، 324 میرے پہ لگی ہوئی، دہشت گردی میرے پہ لگی ہوئی، میوٹنی میرے پہ لگی ہوئی. اس سے بڑے ہینیس کرائمز کون سے ہیں؟ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف غیر مقبول ہو گئی ہے، یہ صداقت ہے کہ وہ اس میں صرف باتیں ہی ہیں؟ نہیں، غیر مقبولیت تو میں سمجھتا ہوں یہ لفظ ہی غلط ہے. اچھا، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا خوف ہے اپنی اقتدار کی کرسی کے لیے یا اس عوام کے لیے جو آپ کے ساتھ نکلتی نہیں ہے. اقتدار کی کرسی ہوتی تو خود پنجاب گورنمنٹ چھوڑتے، خود کے پی کے گورنمنٹ چھوڑتے. ادھر تو لڑائی بہت آگے جا چکی ہوئی، آگے جا چکی ہوئی ہے ان کے ساتھ. بیرسٹر غور صاحب چیئرمین ہیں ہماری جماعت کے. خان کے بغیر اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو ایم این اے بھی نہیں بن سکتا. تو آپ کو نظر آ رہے ہیں جیل سے باہر آتے ہوئے؟ 1000%. کب تک؟ تو آپ نے کہا کہ جی اس سب کا حساب ہوگا، تو پھر خان صاحب جب واپس آئیں گے آپ بھی سب سے حساب لیں گے؟ پھر جو ذمہ دار ہیں ان سے حساب لیا جائے گا. آپ کے دور سے ڈر لگ رہا ہے، پھر تو عمران خان والا آنے والا دور ہے، اسے ڈر لگ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، عمر شریف لغاری حاضر خدمت ہے. ناظرین کرامی، ہم نے ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ کیے ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز کے ساتھ، لیکن آج جو پرسنالٹی میرے ساتھ موجود ہے وہ ایک ڈفرینٹ اپنی پرسنالٹی رکھتی ہے، کیونکہ جس طریقے سے ابھی ریسنٹ ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اس پہ آج تو ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے حوالے سے ایک تاثر اب کریٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ غیر مقبول ہو چکی ہے. اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں اور کتنی صداقت ہے یہ تو آج جانیں گے، اور بجٹ کے حوالے سے بھی ہمارا آج مین فوکس ہوگا پوڈ کاسٹ کے اندر کہ پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف اس کا بائیکاٹ کر رہی ہے یا کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، تو ان کے پاس متبادل بجٹ کیا ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. اور اپ کمنگ بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اب لوکل گورنمنٹ کا سسٹم لایا جائے گا، اور جو ماڈل آف گورننس ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے باعدہ سی ایم مریم نواز صاحبہ. اسی حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کریں گے. میرے ساتھ جناب قاضی احمد اکبر خان صاحب موجود ہیں. قاضی صاحب تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. سر، سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سیاسی گفتگو سے پہلے ذرا آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اٹک کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو اگر آپ بتانا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں مجھے انوائٹ کیا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرا فیملی کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. والد صاحب نے میرے کوئی اراؤنڈ 45 ایئرس پالیٹکس کی. اس میں انہوں نے لوکل گورنمنٹ میں تو بڑی سیریس پالیٹکس ان کی رہی. وہ ڈسٹرکٹ وائس چیئرمین بھی رہے، وہ 2 بار تحصیل ناظم بھی رہے، اور میرے تایا، میرے دادا، میرے والد متعدد بار اپنی یونین کونسل کے چیئرمین. اور جب وہ ایک وقت تھا جب پوری تحصیل میں غالباً ہوتی صرف 4 یونین کونسلز تھی، تو اس زمانے میں بھی ان کا ایک بڑا اہم کردار تھا اس میں. اور پھر میرے والد صاحب نے صوبے کا بھی 2 بار الیکشن لڑا، لیکن اس میں وہ جیت نہیں سکے. اور پھر میں 2011 میں پی ٹی آئی میں آیا، اور پھر میں نے 13 کا الیکشن لڑا پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے، اور میں 3rd تھا. میرے 18,400 ووٹ تھے اور جیتنے والے کے 38,000 ووٹ تھے. اور پھر اس کے بعد 2018 کا میں نے الیکشن لڑا پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے، اور میں 2000 ووٹوں سے میں نے لوز کیا. تو اٹ واز اے ویری کلوز کال. اور پھر 2024 کا دوبارہ میں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آر ٹی ایس 2018 میں بٹھایا گیا، کچھ سیٹیں ہماری کم کی گئی، تو آپ ان میں سے تو نہیں تھے؟ 2000 جو ووٹ ہے آپ کے کم کر کے آپ کو ہرا دیا گیا. 1000%. اچھا، ہمیں تو یہ ڈائنامکس بعد میں سمجھ آنی شروع ہوئی جب الیکشن ریزلٹس آ رہے تھے، اور جو میرا الیکشن سیل بیٹھا تھا، بیکاز میں اپنا الیکشن لڑتا ہوں بڑے ڈیجیٹائزڈ طریقے، اور جس طرح پی ٹی آئی کی ٹریننگ ہے خان صاحب کی، تو ہمارے ریزلٹس کے مطابق ہم 1500 ووٹوں سے 1490-95 ووٹوں سے ہم الیکشن جیت چکے 2018. تو آبویسلی وہ سیلیبریشنز ہو رہی تھیں.
اس ٹائم پہ مجھے پھر ایک میرے دوست ہیں کہیں جو میٹر کرتے ہیں, ان کا مجھے فون آیا کہ آپ یہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں بٹ دیر از سم تھنگ رانگ ہیپننگ ود یو, تو آپ فٹافٹ آر او آفس پہنچے. ہم آر او آفس پہنچ گئے, تو وہاں پہ جب آر او صاحب کے سامنے میں بھی بیٹھا اور میرے مخالف بھی بیٹھے, تو میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا جی ان کو تو میں نے ان کی یونین کونسل بھی ہرا دی. تو میرے مخالف کی اس ٹائم کافی حالت ٹائٹ ہوئی ہوئی تھی, لیکن رات کے کوئی 3:30-4 بجے کے بعد گیم بدلی, اور 5 بجے جب ریزلٹ اناؤنس ہوا تو اس سے مجھے کوئی 2200 سے ہروا دیا گیا تھا. تو یہ یقیناً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں میرے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی تھی, بیکاز وہ میرا بڑا گولڈن الیکشن ہونا تھا, بیکاز گورنمنٹ بن رہی تھی, میں اپنے علاقے میں ڈیلیور کر سکتا تھا, میں اپنے لوگوں کی خدمت کر سکتا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جس نے بھی کی, اور میرے پاس اس کی پروفز بھی موجود ہیں, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس میں کون کون سے 2 شخص تھے اور وہ کن کن پوزیشنز پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں. وہ دونوں اشخاص بھی میرے سامنے ہیں, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں آن ریکارڈ, مجھ سے نام آپ نہیں پوچھ سکتے بیکاز وہ میرے سینے میں ایک راز ہے, لیکن میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. ان میں سے ایک شخص نے, بلکہ آپ کہیں کہ دونوں اشخاص نے, ایک نے میرے سامنے اور ایک نے میرے دوستوں کے سامنے یہ تسلیم کیا کہ ہم نے قاضی احمد کو الیکشن ہروایا تھا 2018. اچھا, میں اس میں اگر یہ سوال کرنا چاہوں کہ خان صاحب اس وقت سسٹم کا پارٹ تھے, جس سسٹم کی آج آپ بات کرتے ہیں کہ وہ سسٹم فارم 47 کی حکومت جو ہے وہ ہم پہ نافذ کر دی گئی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ جیسے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے, جو کہ ایک اسمبلی کا پارٹ بننے والے تھے, ان کو ہرایا گیا, اور خان صاحب کے بھی ایک نالج میں یہ چیز ہوگی, تو خان صاحب نے اپنے کارکنان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کی؟ پھر دیکھیں جی, میں تو پہلے تو جو میرا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت خان صاحب کی جیت کے پیچھے بھی اگر کچھ قوتیں تھیں تو وہ بھی غلط تھا. آج اگر نون لیگ کی, اس میں تو میرے خیال میں کوئی دو رائے آپ کی یا آپ کے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی نہیں ہے. ایز اے پولیٹیکل ورکر آئی ٹوٹلی ایگری کہ اس وقت بھی اگر کوئی قوتیں ایسی تھیں جنہوں نے خان صاحب کو سپورٹ کیا اور ان کو اس, چاہے دیکھیں میں یہ کہوں اس دفعہ تو ایک بھونڈی حرکت کی گئی ہے نا. پچھلی بار یہ تھا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آٹے میں نمک ڈالا گیا تھا اور خان صاحب کو پرائم منسٹر بنایا گیا تھا. اس دفعہ تو آپ کہیں کہ نمک میں آٹا ڈال دیا گیا ہے, بالکل, اور خان صاحب ان کو پرائم منسٹر بھی بنایا گیا, ان کو سی ایم بھی بنایا گیا. تو اس دفعہ تو بہت ہی بھونڈے انداز میں ہوا ہے. لیکن سر دونوں صورتوں میں غلط ہوا ہے. جمہور کی طاقت کو عزت دینی چاہیے. جو پبلک کہتی ہے, پبلک جس کو بھی ووٹ کرے, دیکھیں آپ موقع دیں لوگوں کو. آپ یہ مت سوچیں کہ پاکستانی بیوقوف ہیں. قاضی صاحب دیکھیں, اب یہ دیکھیں آپ خود اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی کچھ نہ کچھ کہیں سے کوئی مدد آئی, ٹھیک ہے, اور جہاں سے آئی وہ میں اور آپ جانتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے بھی ماضی میں یہ چیزیں بھگتی ہیں, چاہے تھوڑی یا کم. 2018 کے اندر جس طریقے سے ان کے اوپر بھی وہ جو نارکوٹکس کا کیس ہوا تھا. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب رونا دھونا کس چیز کا, اب سسٹم میں رہ کے اس چیز کو برداشت کریں. میری سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں, کہ آپ جس طریقے سے اڈیالہ کے باہر جا کے بیٹھ جانا, اس کے بعد انٹرنیشنلی جس طریقے سے ہمشیرہ عمران خان نے انڈیا کے چینل پہ بیٹھ کے ایک جو ہے وہاں پر اپنے گلے شکوے کیے, تو ٹھیک ہے پھر چلنے دیں اس سسٹم کو, آپ پھر بیٹھ کے برداشت کریں, کیونکہ آپ نے بھی ایک وقت میں اس سسٹم سے کچھ نہ کچھ تو مدد لی ہے. سر بڑا اچھا سوال ہے یہ. دیکھیں اس میں جو ایکچولی سچویشن کا بڑا فرق ہے, یہ انٹینسٹی کا ایک بڑا میجر ڈفرینس ہے. ضیاء الحق کے دور میں بہت ظلم ہوا پیپلز پارٹی کے اوپر. آج آپ پیپلز پارٹی کے کسی پرانے ممبر کے ساتھ بیٹھ جائیں, ایم پی ایم این اے کے ساتھ بیٹھ جائیں, کسی پیپلز پارٹی کے تنظیمی سینئر عہدیدار کے ساتھ بیٹھ جائیں, تو وہ اس چیز کی تصدیق کرے گا کہ جو اس ٹائم ہوا اس سے کئی گنا زیادہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ لوگ دب گئے, یہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکے. جب پیپلز پارٹی کے اوپر جب ضیاء صاحب نے اپنا قہر ڈھایا تو پیپلز پارٹی دب گئی, پیپلز پارٹی ختم ہو گئی, پیپلز پارٹی بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئی. جب 2008 میں 2000 کی دہائی میں جب مشرف صاحب نے نون لیگ کو گرل کیا, میں آپ کی بات پہ سوری ٹو انٹرپٹ یو, وہیں پیپلز پارٹی جو ایوب خان کے دور کے اندر فورن منسٹر کا رول ادا کر رہی تھی. دیکھیں جب آپ آمریت کی یا آپ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جاتے ہیں تو آپ نے وہی پودا خود پیدا کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آج یہی تو شکوہ ہے
تمام وہ لوگ جو کرٹکس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ یہی کہنا چاہتے ہیں. ہم صحافیوں کا بھی یہی سوال ہے کہ جناب 2018 میں آپ نے مدد لی, اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہم رونا دھونا ہم سٹارٹ کرتے ہیں, تو ان کا جو ضیاء والے دور کی بات کریں وہ خود بھٹو صاحب ایوب خان صاحب کے ساتھ تھے. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ میثاق جمہوریت ہوئی اگر 2000 کے بعد تو پھر نواز شریف صاحب نے مدد لے لی, تو ساری پولیٹیکل پارٹیز تو خود جا کے ان کے پاؤں میں گرتے ہیں سر. نہیں لگائی صاحب, یہ اپنا ہم دو ڈسکورسز میں چلے گئے ہیں. پہلے ایک ڈسکورس پہ آتے ہیں پھر دوسرے پہ آتے ہیں. پہلا ڈسکورس کیا ہے, وہ یہ ہے کہ زیادتی. دوسرا ڈسکورس ہے کہ کس نے اس پودے کو پانی دی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے زیادتی پہ آتے ہیں. جب 2000 کی دہائی آئی تو نون لیگ والوں کی ٹوٹل میں 18-19 سیٹیں رہ گئیں اور ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا, دب گئے. ٹھیک ہے, جب ہماری باری آئی ہم دبے نہیں, ہمارے ساتھ قوم بھی کھڑی ہو گئی, ہماری جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی وہ بھی کھڑی ہو گئی, اور ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. جتنی اٹھا سکتے ہیں اتنی اٹھا رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کو روز کہیں نہ کہیں اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے, چاہے انٹرنیشنل فورمس بھی کیا جا رہا ہے, چاہے لوکلی کیا جا رہا ہے, چاہے کہ ڈھابے پہ بھی پی ٹی آئی اور عمران خان ڈسکس ہو رہی ہے, اور 5 اسٹار ہوٹلز میں بھی ڈسکس ہو رہی ہے. یہ ہماری کامیابی ہے, نمبر 1. اب ڈسکورس دوسرے والے پہ آتے ہیں کہ اس کو پانی کس کس نے دیا. سب نے دیا, تمام پولیٹیکل جماعتوں میں. اس میں پیپلز پارٹی, اس میں نون لیگ, اس میں پی ٹی آئی, اس میں جماعت اسلامی, مولانا فضل الرحمان, ایم کیو ایم. کوئی پاکستان کی ریجنل یا نیشنل بڑی جماعت ایسی نہیں ہے جس نے اس پودے کو پانی نہ دیا ہو. سب نے ڈیموکریسی کو کھوکھلا کرنے میں اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنا اپنا کردار ادا کی. چلیں اس پہ میں پھر ڈیٹیل میں پھر آتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں ذرا پنجاب کے حوالے سے ذرا میں کہتا ہوں کہ 2026 اور 27 کا جو بجٹ پاس کر لیا گیا ہے, اس حوالے سے آپ کی بھی اسپیچ ایک وائرل ہوئی ہے. کیا آپ کا متبادل آپ کا کیا بجٹ تھا, کیا بجٹ میں آپ لوگوں کو جو لوپ ہولس نظر آئے وہ ذرا ناظرین کو بھی بتائیں. دیکھیں اس میں بجٹ غالباً ابھی تو پیش ہو گیا ہے, پاس ہوگا 29 کو جو میری انفارمیشن ہے. نہیں سوری, پاس ہو جائے گا کل. ٹھیک ہے, کل اس پہ ووٹنگ ہونی ہے اس کی مختلف شقوں کے اوپر. ٹھیک ہے, جو بل ہے فائنانس بل 2026-27 تو وہ کل اسمبلی میں آ رہا ہے. جی اچھا, اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کھڑے ہو کر تنقید کر دینا تو بڑا آسان ہے. جی پریکٹیکلی دیکھیں یہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز کا فرق ہوتا ہے. کیسے؟ آج کے پی کے بجٹ کو ایک چھوٹا صوبہ ہے, اس کو بڑے صوبے سے کمپیئر کرنا کوئی اتنی عقل مندی تو نہیں ہے, لیکن چونکہ ہماری وہاں پہ گورنمنٹ ہے تو میں آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بتانا چاہوں گا. کے پی کے میں ہم ایجوکیشن میں بجٹ انکریز کرتے ہیں 22 ہیلتھ میں 22.1%. یہ لوگ انکریز کرتے ہیں 11%. کے پی میں ایجوکیشن کے بجٹ کو ہم انکریز کرتے ہیں کوئی 16 یا 15% پہ, یہ انکریز کرتے ہیں 7.5-8% پہ. یہ 50-50 کا ڈفرنس ہے. پرائرٹیز کے ڈفرنس کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ سوشل سیکٹر کو اوور آل لیں تو کے پی کے میں جو بجٹ ہے وہ انکریز ہوتا ہے 28.5%. پنجاب میں انکریز ہوتا ہے کوئی 13-13.5%. آدھے سے بھی زیادہ کا ڈفرنس. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو اس حوالے سے لیں کہ اوور آل پورے بجٹ میں سوشل سیکٹر کا کتنا شیئر ہے تو کے پی کے 48% پہ چلا جاتا ہے, جبکہ پنجاب میں وہ 16 اور 17% پہ کھڑا ہوا ہے. اس سے یہ دیکھیں پرائرٹیز کا فرق ہے. اب اسی طرح روڈز کے سیکٹر پہ آ جائیں. کے پی کے میں روڈز میں جو پیسہ ہے وہ بہت کم پرسنٹیج ہے. پنجاب میں چلے جائیں تو بہت بڑی پرسنٹیج ہے. وہ آپ کو پتا ہے کوئی 31-32% پہ پنجاب میں روڈز کے سیکٹر کو پیسہ دیا گیا. تو یہ ہمیشہ سے موٹر ویز بنانا, پل بنانا, انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ, یہ ان کا وتیرہ بھی رہا ہے, ان کا شوق بھی رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے, یہ ہر گورنمنٹ کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹیز ہمیشہ سوشل سیکٹر رہا ہے. ہم نے ہمیشہ کانسنٹریٹ کیا ہے ہیلتھ کا. اس میں اگر آپ جیسے ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں چلے بجٹ کی بات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کی پریورٹی کے اندر دیکھا جائے تو ایجوکیشن فرسٹ پہ تھا کے پی کے گورنمنٹ کا, لیکن آپ لٹریسی ریٹ دیکھیں تو وہ تو آج تک نہیں ٹھیک ہو سکا. تمام صوبوں میں اگر کمپیریٹیولی انالیسس کیا جائے تو کے پی کے میرے خیال میں 3رے نمبر پہ آتا ہے. پھر دیکھیں میرے پاس لٹریسی ریٹ کے آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی, میرے پاس فگرز نہیں ہیں, لیکن اس چیز کو تو خود ایڈمٹ کیا ہے. اچھا, سہیل افریدی صاحب نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا تھا جب یہاں لاہور آئے تھے پنجاب اسمبلی, اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے کولیگ مزمل شاہ صاحب نے یہ سوال کیا تھا, انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ بھی کیا تھا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ صوبہ 3رے نمبر پہ ہے. نہیں 3رے نہیں کہا تھا, جو ریشو ریسرچ کے مطابق بتائی گئی تھی کہ وہ پنجاب سے کم ہی تھی. نہیں یقیناً پنجاب سے کم ہوگی,
آگے دیکھیں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کیا ہے. یہ بات انڈرسٹینڈیبل ہے. میں جب آپ نے تیسرے نمبر پہ کہا بیکاز سندھ بھی ہے اور بلوچستان بھی ہے تو ادھر تو حالات بہت ہی فارغ ہیں. ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کے پی کے پنجاب سے پیچھے ہے. لغاری صاحب اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کے پی کے جو ہے وہ تو بیسیکلی 2000 سے پہلے اس کو تو بری طرح سے نگلیکٹ کیا گیا. حکومتیں جو آئیں وہ بھی کرپشن زدہ تھیں اور ایجوکیشن سیکٹر پہ ہیلتھ سیکٹر پہ کے پی کے میں کام ہی نہیں ہوا. ایجوکیشن سیکٹر اور ہیلتھ سیکٹر میں اگر کام ہوا ہے تو وہ ہمارے دور میں ہوا ہے. 2012-13 کے بعد کام شروع ہوا ہے. 165 کالج ہمارے دور میں بنے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں 2013 سے لے کر اب تک. اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر اور 2013 تک آپ کو پتا ہے ٹوٹل 60 کالجز بنے وہاں پہ. اتنا بڑا فرق آیا ہے پچھلے 10 سالوں میں. لائک وائز ہاسپٹلس کی جو امپروومنٹ ہوئی ہے, لائک وائز مطلب اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو ایک ایک کر کے گنواؤں گا. وہ ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹیز تھیں. ہم نے ان کے اوپر ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہم نے بہت سارا کام کیا. 10 لاکھ سے کہانی شروع ہوئی اور اب 67.5 لاکھ پہ پہنچ چکی ہوئی. اس میں آپ کے جگر کی پیوند کاری اور آپ کی کڈنیز کے ٹرانسپلانٹ تک شامل کر دیے گئے. باقی تو بیماریاں تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹس کی پرائرٹیز کا فرق ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہمیں مسلسل 3 دفعہ موقع دے چکے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد کے پی کے میں جو ہے وہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ پنجاب کے بہت قریب آ جائے گا. کیونکہ دیکھیں ہم نے جو ابتدائیے میں جو گفتگو کی ہم نے یہ جو 18 کی مدد کے حوالے سے, تو اس میں پازیٹیو آپ کا مجھے آنسر ملا کہ آپ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نہ کوئی ہیلپ ملی اور وہ نہیں ملنی چاہیے تھی. اچھا یہاں پر بھی میں ایسے پازیٹیو آنسر آپ سے چاہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ کے جو پنجاب کے اندر پرفارمنس ہے اس میں آپ کی پھر کیا رائے ہے؟ کے پی کے کو آپ چھوڑ دیں. فارغ. کس طریقے سے فارغ؟ بالکل فارغ. پنجاب میں صرف آپٹکس پہ کام ہو رہا ہے. آپ کو پنجاب میں بہت کچھ اوتھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ٹیکنیکلی ہو کچھ نہیں رہا. کس طریقے دیکھیں نا, ستھرا پنجاب ان کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. میری ایم سی ہدرو ہے, میں تو اسی کی بات کروں گا. میرے وہاں پہ 28 لاکھ روپیہ مہینے کا بجٹ تھا صفائی کا. ٹھیک ہے. اب 2 کروڑ 30 لاکھ روپے ہے. صفائی میری ویسی ہے, آپ ہدرو چلے جائیں. یہ کب کتنے منتھ کے ڈیفرنس میں کتنے سال کے ڈیفرنس میں بجٹ بڑھ گیا؟ ستھرا پنجاب آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا. کہ جو ہدرو شہر کی صفائی ایم سی ہدرو کی, ستھرا پنجاب سے پہلے 28 لاکھ روپیہ مہینہ میرے صفائی کا بجٹ تھا. ٹھیک ہے. جو سرکار مجھے دے رہی تھی میری ایم سی ہدرو کے لیے کہ آپ نے شہر کو صاف رکھنا. اس میں جو ملازمین کی تنخواہیں تھیں, جو اکوپمنٹ تھا, وہ سب وہی کام ستھرا پنجاب 2 کروڑ 30 لاکھ میں اب مہینے میں کر رہی ہے. انفراسٹرکچر نہیں بڑا, آپ نہیں سمجھتے. نہیں میری نہیں ستھرا پنجاب وہ گرین جو ٹرک اور وہ جو رکشا وہاں پہ جو پکچرز, انفراسٹرکچر بڑا ہے. بڑی مہربانی, آپ نے دیکھیں میری بات کی توثیق کر دی. میں یہی کہہ رہا ہوں دکھ بڑا کچھ رہا ہے, ہو کچھ نہیں رہا. اچھا میں ٹو بی آنیسٹ میں اس میں جھوٹ نہیں بولوں گا, ہمارے ڈی جی خان کی ایک تحصیل ہے کوہ سلمان جو کہ بلوچستان سے ملتی ہے. جی میں نے تو وہاں تک صفائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. نہیں یقیناً دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ صفائی, حالانکہ وہاں تک تو کوئی نہیں جاتا تھا, میں یہ نہیں کہتا کہ صفائی ہو نہیں رہی. صفائی یقیناً ہو رہی ہے. میرا کہنے کا مدعا یہ ہے کہ وہ صفائی جو پہلے 28 لاکھ میں ہو رہی تھی وہ اب 2 کروڑ 30 لاکھ میں ہو رہی ہے. نظر بہت کچھ آ رہا ہے. اچھا کوہ سلمان کی حد تک بھی میں آپ کو بتا دوں, میں آپ کو بتا دوں جو بہت ریموٹ ایریاز ہیں جن میں کبھی صفائی کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, ان میں اب صفائی اس لیے نظر آتی ہے کہ اب ہر تحصیل کو, ہر ایم سی کو انہوں نے باقاعدہ ایلوکیشن کر دی ہے بجٹ کی کہ جی وہاں صفائی ہونی چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ جڑا کام 28 لاکھ چ ہو سکتا ہے وہ تسی 2.5 کروڑ سے کیوں کر رہے ہو؟ بس یہ میرا سوال ہے. دکھنے میں بہت کچھ ہے, کرپشن ٹھوک وجا کے ہو رہی ہے. ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میرے دور میں نے ایک ہدرو کالج کی دیوار گری ہوئی تھی, وہ منظور کروائی. 90 لاکھ کچھ اس کا وہ تھا, ٹینڈر بھی ہوا, ٹھیکہ مل بھی گیا ٹھیکیدار کو, گورنمنٹ چلی گئی. اب اس کا 2.5 سال بعد یا 3 سال بعد اب دوبارہ ہوا ہے اسی دیوار کا 3.25 کروڑ میں. اب 90 لاکھ اور 4.25 کروڑ کا بھی تو فرق نکال لیں نا. اس سے پہلے کہ میں اس کو ریلیٹ کروں عثمان بزدار کی گورننس سے, میں ذرا اس سے پہلے مجھے تھوڑا سا اور دیکھ لینا, سی سی ڈی کو دیکھ لیں آپ جی, پیرا فورس کو دیکھ لیں, اور بھی بہت سارے انیشیٹوز مریم نواز نے لیے ہیں. بیوروکریٹک ماڈل وہ لے کے بیٹھی ہیں اس وقت کے, زیادہ تر بیوروکریسی سے کام لے رہی ہیں. آپ اب اس کو مزید کس طریقے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فارغ سسٹم ہے؟ اب پیرا کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, باقی تو پھر بات کی بات ہے, پھر سی سی ڈی پہ بھی بات کر لیتے ہیں. سی سی ڈی تو چکوال والا واقعہ آپ کے سامنے آ چکا ہوا ہے, اور ایسے کئی واقعات ہیں. ابھی تو بہت سارے ایسے ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوئے. دیکھیں مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ
کرائم ریٹ نیچے آنا چاہیے, اور آیا بھی ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن اس سے یہ ظاہر ضرور ہوتا ہے سی سی ڈی بننے کے بعد کہ آپ کا عدالتی نظام ختم ہو چکا ہوا ہے. مابرائے عدالت سارا کچھ سر عدالتی نظام ختم ہوا نا. جب مجھے پتہ لگ گیا کہ مجھے عمر شریف لغاری کے گھر سے پانی نہیں ملنا, تو میں اپنی پانی کی بوتل خریدوں گا, پھر آپ کے گھر آؤں گا. آج لوگوں کو پتہ چل گیا ہے آپ کی حکومت کی وجہ سے کہ عدالتیں فارغ ہو چکی ہوئی ہیں. انہوں نے ہی فارغ کی ہیں یہ جو ترمیمیں کر کے, جب انہوں نے ختم کر دی تو پھر انہوں نے کہا جی اب سی سی ڈی بنا دیں. تو آپ ایک ادارے کو جو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے اور کئی دہائیوں سے بلکہ کئی سینکڑوں سالوں سے وہ چل رہا ہے, اس ادارے کو جو بہت مضبوط ادارہ کنسیڈر ہوتا تھا, جو کہ آپ کی اسٹیٹ کا ایک پلر تھا, اس کو آپ نے گرا دیا ہے اور ایک نیا ادارہ آپ نے کھڑا کر دیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پرفارمنس ہے. یہ کوئی پہلی بار تو نہیں تھا, سی ٹی ڈی بھی تھا پہلے, اگر آپ کو یاد ہو. وہ تو ابھی بھی ہے, سی ٹی ڈی تو ابھی بھی ہے, وہ اس کا بھی پہلے یہی کام ہوتا تھا سر. ٹھیک ہے, نہیں ان کا بھی یہی کام ہے. بات یہ ہے کہ اصل گراؤنڈ جو سی سی ڈی کے پیچھے وہ یہ ہے کہ ٹیٹرنس کریٹ ہو سوسائٹی کے اندر. 10 سال کے اندر, ایک ڈیکیڈ کے اندر ایک ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ اگلے 10 سال جو کلپریٹس ہیں وہ ڈرے ایسے جرم کرنے سے. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اگر امریکن سوسائٹی نے یا ویسٹرنائز سوسائٹیز نے بڑے غلط فیصلے کیے ہیں پھر ساری زندگی کہ وہ اپنی عدالتوں پہ ڈیپینڈ کرتے رہے, پھر تو ان کو بھی یہی کام کرنا چاہیے تھا. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سی سی ڈی یہاں پہ رول پلے کر رہا ہے ہاف فرائی اور فل فرائی والا, لیکن وہ تو زیادہ تر سر پروکلیمڈ آفینڈر ہوتے ہیں زیادہ تر, جن کو انکاؤنٹر جن کا کیا جاتا ہے نا, جو تو عدالت جاتے ہیں. یہ لغاری صاحب یہ بہت بڑی ڈسکشن ہے, یہ اتنی آسان ڈسکشن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ پروکلیمڈ آفینڈر ہے. میں بھی 1 سال پروکلیمڈ آفینڈر رہا ہوں, پھر مجھے بھی ٹھوک دیتے یہ سی سی ڈی کے مطابق. آپ نے ہینیس کرائم تو نہیں کیا. ہینیس کیوں نہیں کیا؟ مجھ سے بڑا ہینیس کرائم کس نے کیا؟ سنیں میری بات, 302 میرے پہ لگی ہوئی, 324 میرے پہ لگی ہوئی, دہشت گردی میرے پہ لگی ہوئی, میوٹنی میرے پہ لگی ہوئی. اس سے بڑے ہینیس کرائمز کون سے ہیں؟ اس سے بڑی آپ پی ٹی آئی کے ممبر بھی ہیں. تو پھر مطلب تو پھر تو مجھے بھی ٹھوک دینا چاہیے تھا. اچھا اس پہ آتے ہیں چلیں عثمان بزدار پہ. یہ تو ڈسکشن بنتی ہے نا سر, جب آپ دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا خود. ٹھیک ہے, مجھے اس میں یہ بتائیں کہ ایک اپرچونٹی آپ کو ملی, پنجاب ایسا صوبہ ہے جو پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے, اور موسٹ لائکلی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس کی پنجاب میں حکومت ہوتی ہے وفاق میں اس کی حکومت ہوتی ہے. عمران خان کا یہ فیصلہ علیم خان کو, جہانگیر ترین کو سائڈ پہ کر کے عثمان بزدار کو جا کے آپ نے توسے سے جا کے اٹھایا ہے, اس کو سی ایم بنا دیا. اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ دیکھیں, چونکہ آپ کی تو اپنا ضلع اور آپ کی اپنی تحصیل ہے, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ تونسے سے اٹھایا ہے. نہیں, ہمیں بھی نہیں ہے. وہ حضرت سے بھی اٹھا سکتے تھے, کسی کو بھی نہیں ہے. وہ چوہا سیدن شاہ سے بھی اٹھا سکتے تھے, وہ پنڈ دادن خان سے بھی, کہیں سے بھی اٹھا سکتے. بالکل. میرا اعتراض اس بات پہ ضرور ہے کہ ایک ایکسپیرینسڈ آدمی کو آنا چاہیے تھا, نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 میں سمجھتا ہوں کہ ایک نظریاتی آدمی کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے. نظریاتی آدمی کون تھا اس ٹائم پہ؟ ڈاکٹر یاسمین راشد آپ کے پاس موجود تھیں. ٹھیک ہے. میاں محمود الرشید آپ کے پاس موجود تھے. ٹھیک ہے. میاں اسلم اقبال آپ کے پاس موجود تھے. یہ آپ کے نظریاتی لوگ تھے. جی بالکل. علیم خان کو تو میں نظریاتی نہیں سمجھتا نا. ٹھیک ہے. دیکھیں نا, آج عمر سرفراز سیما جیل پڑا ہوا ہے, نظریاتی تھا تو پڑا ہوا ہے نا. میاں محمود, یاسمین راشد, ٹھیک ہے, سینیٹر اعجاز, تو یہ لوگ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں بیکاز یہ نظریاتی لوگ تھے. یہ اس نظریے میں آج بھی قائم ہیں. پریزیڈنٹ تھے پنجاب کے آپ کے, جی, پھر بھی ان کو نئی سی ایم بنایا گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو نظریاتی لوگوں کو آگے لانا چاہیے. نظریاتی شخص جو ہے نا وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیتا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ جو نظریاتی شخص ہوتا ہے اس کو بڑا کلیئرلی پتہ ہوتا ہے کہ میری جماعت کا ایجنڈا کیا ہے. عثمان بزدار جیسے شخص کو لا کے آپ نے پہلے تو 6-8 مہینے ضائع کر دیے, وہ تو سیکھتے ہی رہ گئے, ان کو تو الف بے پہ سکھانی پڑی. عثمان بزدار صاحب کے 2 فائدے تھے. دیکھیں اچھی بات بھی کرنی چاہیے نا. نمبر 1 تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نمبر 1 یہ ہے کہ انہوں نے ٹائم ضرور لگا ان کو پک اپ کرنے میں, لیکن انہوں نے منوان جو پی ایم آفس کا ایجنڈا تھا اس کو امپلیمنٹ کیا. وہ شاید کوئی اور سی ایم اس طریقے سے نہ کر پاتا. نمبر 2 یہ تھا کہ واز ایکسیسیبل. آج دیکھیں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, آج آپ پی ایم ایل این کے جتنے ممبرز ہیں, ایم پی ایز ہیں, مجھے نہیں پتا 200 کچھ ہوں گے, جتنے بھی ہیں, ان کے پاس آپ چلے جائیں ان میں سے شاید 8-10 ہوں گے جو کہیں گے کہ جی ہماری مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. نہیں ہوئی ہے. باقی کہیں گے ایسے تو مل ہی نہیں پائے. وہ مریم اورنگزیب کو بھی نہیں مل پاتے. بزدار صاحب کی سچویشن یہ تھی کہ میرے ایک دفعہ ایک کام پڑ گیا,
اینڈ آئی واز اے ٹکٹ ہولڈر اینڈ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ آف اٹک. آپ یقین مانیں لگائی صاحب کہ میں صبح اپنے گاؤں سے نکلا ہوں کوئی 8:30-9 بجے, اور شام کو 7:30 بجے میں سی ایم صاحب سے مل کر اپنے معاملے کے اوپر ایگزیکٹو آرڈرز کروا کے میں اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا ہوا تھا. تو مطلب یہ 2 چیزیں ہیں جن کو آپ کنسیڈر کریں. اور ٹورڈز دی تھرڈ ایئر اگر آپ دیکھیں, کوئی راستے میں خانچہ وغیرہ کچھ نہیں دینا پڑا؟ نہیں سر, نہیں, یہ ساری فضول باتیں نہیں, فضول باتیں نہیں. یہ ڈی جی خان میں, کیونکہ میں ڈی جی خان سے آپ یہ میں آپ کو کوئی ایویڈنس تو نہیں دے سکتا, ایلیجڈلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ یہ چیزیں, یہ کہانیاں بنائی گئی نہیں تھی, وہاں کہانیاں تھیں ایسی. ہو سکتا ہے, اور بزار صاحب کے نام پہ وہاں پہ کئی لوگوں نے کروڑوں روپے کمایا, ہو سکتا ہے لیکن اٹک میں ہمارے پاس, میں تو ڈی جی خان تو میرے سے بہت دور ہے, اٹک میں ہمارے پاس اس دور میں ایک سال میں 8-9 ارب روپیہ فنڈ آیا. میرا نہیں خیال سر کہ 1 روپیہ بھی ہم سے سی ایم آفس میں کسی نے لیا ہو, یا بزدار صاحب کی کسی کزن نے فون کر کے کچھ شیئر مانگا ہو. نیور. وہ شاید آپ اپر پنجاب سے تھے نا سر؟ مطلب میں اپنے ضلع کی بات شاید ادھر آپ کا ہوتا تو شاید یہ ماحول ہوتا اصل. کیونکہ میں یہ بات یوں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں آپ مریم نواز پنجاب کی حکومت کے حوالے سے, موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے, تو کرپشن تو اس ٹائم پہ بھی بے بہا ہو گئی ہے سر. سر یقیناً کرپشن ہر دور میں ہوتی ہے. کرپشن تو آسٹریلین سوسائٹی میں, میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں, اصل جو گرے ایریا ہے نا, اصل جو پرابلمٹک ایریا ایوان نہیں ہے. ایوان سے لے کے آپ کے گراس روٹ لیول تک کا سسٹم جو ہے وہ اس وقت تباہ و برباد ہو چکا ہے. ٹھیکیدار تک آپ کا چھوٹا سے چھوٹا کانٹریکٹر جو ہے نا, وہ بھی اپنی کوشش کرتا ہے کہ دیہڑی ہر طریقے سے نکال سکے. دیکھیں اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے, یہ آپ نے ایک دفعہ پھر ایک بڑا امپورٹنٹ جو ڈسکورس ہے وہ چھیڑ دیا. ایک دور تھا رشتے بہنیں بیٹیاں جو لوگ دیتے ہیں وہ کس بنیاد پہ دیا کرتے تھے. نمبر 1 لڑکا شریف ہے, نمبر 2 لڑکے کا خاندان کیا ہے, نمبر 3 کہ لڑکے کا روزگار کیا ہے. یہی 2-3 چیزیں. بالکل. آج رشتے کا سٹینڈرڈ کیا ہے کہ لڑکے کے پاس پیسے کتنے ہیں, وہ کوئی گڈی اپنی ہے یا نہیں, کار اپنا ہے یا نہیں, منتھلی انکم کا کیا سچویشن ہے. سو دی ہول سچویشن ریوالوز اراؤنڈ ناٹ بینگ کہ یار عمر شریف لغاری یا قاضی احمد اکبر جو ہے صبح 8 بجے گھر سے نکلتے ہیں, رات 8 بجے تک محنت کر حلال کے پیسے کما کر اپنے گھر آتے ہیں, لہذا یہ رشتے کے لیے بڑے ایلیجیبل ہیں. نہیں, مانیٹری بینیفٹ دیکھے جاتے ہیں بس. تو جب من حیثل قوم آپ کے اندر یہ چیز آ جائے, اور ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ پیسہ بہت عام ہو جائے گا اور اس کو بہت زیادہ امپورٹنس مل جائے گی, تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پھر آپ کے اقتدار کے ایوانوں سے لے کر اور نیچے ٹھیکیداروں تک, اور ٹھیکیداروں سے لے کر نیچے چپراسیوں تک, پھر ہر بندہ صبح اسی نیت سے نکلتا ہے کہ شام کو گھر کتنے لے کے جانے, تو پھر یہی ریزلٹ نکلنا ہے. اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمارے دور میں بھی کرپشن تھی, یہ کہنا کہ نہیں تھی یہ بہت غلط بات ہوگی. بلکہ ہمارے دور میں تو لوگ یہ کہہ کے کرپشن کیا کرتے تھے کہ جی عمران خان کی حکومت ہے اور سختی بڑی ہے, تو جو کام پہلے 10,000 کا ہوتا تھا وہ اب 15,000 میں ہوگا یا 20,000 میں ہوگا. تو یہ ایک بہانہ بھی بن گیا تھا, بلکہ ریٹ بڑھ گئے تھے کام کرنے کے. اب کی کیا سچویشن ہے؟ اب کی سچویشن یہ ہے کہ ریٹ بھی بڑے ہوئے ہیں اور تھوک میں کام ہو رہا ہے. آپ کا کوئی ایک عام جائز کام بھی جو ہے وہ بغیر پیسوں کے نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. اس ٹائم پہ کرپشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے, چاہے وہ بیوروکریٹک لیول پہ ہو, چاہے وہ پولیٹیکل لیول پہ ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ مریم نواز کرپشن کر رہی ہیں, میں یہ بات نہیں کروں گا کبھی بھی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ان کی چھتری کے نیچے اس قدر اور اس بڑے لیول پہ کرپشن ہو رہی ہے جو شاید ان کو پتہ بھی ہے لیکن وہ بے بس ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنا صوبہ جو ہے اپنے بیوروکریٹس کے ذریعے چلا رہی ہیں, اور بیوروکریٹس جو ہیں وہ اس ٹائم بالکل وہ کہتے ہیں نا وہ بے لگام ہوئے کھڑے ہیں, اور پولیٹیکل لوگوں کو مکمل طور پہ سائڈ لائن کر دیا گیا. جب آپ ان دونوں کیڈرز میں بیلنس رکھتے ہیں نا, تو کہیں پہ بیوروکریٹ 2 نمبری کر رہا ہوتا ہے تو سیاستدان اس کی بریک لگاتا ہے, بیکاز سیاستدان کو پتا ہے کہ میرے حلقے کا انٹرسٹ ہے. اور کہیں پہ سیاستدان 2 نمبری کر رہا ہوتا ہے تو بیوروکریٹ اس کو بریک لگاتا ہے کہ یار کل یہ چیز میرے پہ نہ پڑ جائے. اس ٹائم آپ نے سیاستدان کو بٹھا دیا ہے, بیوروکریٹ کے ہاتھ ساری طاقت دے دی ہے, وہ بے لگام طریقے سے کرپشن کر رہے ہیں. سیاستدان بولتا بھی ہے تو اس کی آواز کہیں سنی نہیں جاتی. تو آپ نے اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کو اس دور میں, جو کہ ہمارے دور میں بڑی اسٹرانگ تھی, اس دور میں آپ نے اس کو بالکل ختم کر. اچھا, یہ تو آپ ساری اسٹوری بتا رہے ہیں, لیکن آپ نے سنا ہوگا
اسمبلی کے اندر ہی کھڑے ہو کے رانا سکندر صاحب نے یہ کہا تھا نا کہ ہم تو سی ایم عثمان بزدار کی طرح جو ان کو انسٹرکشنز آتی تھی پنکی پینی سے تو وغیرہ وغیرہ انہوں نے جو نام لیے ان کے انسٹرکشنز پہ ہم تو کبھی انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑا ہوں, کبھی ہم نے جو ہے مریم نواز کے کہنے میں کوئی تبادلہ بھی نہیں کیا. کرپشن کیا کروائیں گے آپ؟ نہیں تو مریم نواز نے کیوں تبادلہ کروانا ہے؟ تبادلہ تو مریم نواز کی ڈپٹی سیکرٹری فون کرے گا اور ڈپٹی سیکرٹری دا میسج جائے گا نا جی. تو رانا سکندر صاحب نے جو ہے نا اپنی سیٹ کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے, سیٹ کے ساتھ کھڑے ہونا تو بڑی دور کی بات ہے, سیٹ کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے. یہ تو اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آج تک عمران خان نے یہ نہیں کہا, لیکن اگر عمران خان کے آگے کسی چیلے چبیلے نے مجھے کہہ دیا تو میں نے اس کی بھی تابے داری کی ہے. تو یہ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں, سیاسی باتیں سارے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ایسی ویسی انکلوڈنگ یو. کیوں نہیں سر, کیوں نہیں؟ آج میں اتنی سختیاں جھیل رہا ہوں تو اس کی وجہ نیکسٹ الیکشنز میں ٹکٹ لینے کی ہوتی ہے ویسے نہیں سر. میں دیکھیں ہاں مطلب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں یہ کہوں تو یہ منافقت ہوگی, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اپنے حلقے میں اپنا سروائیول, اپنا ٹکٹ, لیکن کہیں نہ کہیں نظریہ اور کہیں نہ کہیں پاکستان کی سوچ بھی تو ہونی چاہیے. وہ نہیں ہے, جو کہ نہیں ہے اسمبلی کے ممبرس کے اندر. باقیوں کا تو میں نہیں کہتا, میں تو کہیں نہ کہیں میرے اندر ضرور ہے. سوری میں یہ ورڈ نہیں اپنے منہ سے نکالنا چاہتا تھا, منافقت والا, ٹھیک ہے, لیکن آپ جس طریقے سے بلنٹ باتیں کر رہے ہیں, جہاں آپ کہتے ہیں کہ میں 2018 والا بھی عمران خان کا وہ جو فیصلہ سسٹم کے ساتھ آنا وہ اس کو بھی نہیں میں ایکسیپٹ کرتا, نہیں مانتا, اور سی ایم عثمان بزدار والے فیصلے کے ساتھ بھی نہیں, اس کو بھی انڈورس نہیں کرتا, اور بھی کئی فیصلے ہوں گے جہاں پہ اپنی آپ رائے رکھتے ہوں گے. آپ نہیں لگتے پھر یہ ایک منافقت نہیں ہے کہ جب آپ کا ایک پرسنل جو انر کانشیس ہے یا آپ کی ایک مورالٹی ہوتی ہے اندر, وہ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو لے کے بیٹھی ہے, پھر بھی آپ عمران خان کا جھنڈا لے کے ایوان میں جاتے ہیں؟ دیکھیں سر, فیلڈ میں آپ اترتے ہیں نا تو آپ کا کیپٹن ڈیسیژنز لے رہا ہوتا ہے. کیپٹن بھی انسان ہے. لغاری صاحب وہ غلط ڈیسیژنز بھی لیتا ہے, وہ صحیح بھی لیتا ہے. جب وہ صحیح لیتا ہے تو ہم میچ جیت جاتے ہیں, جب وہ غلط لیتا ہے ہم میچ ہار جاتے ہیں. اب اگر وہ غلط لے رہا ہے اور ہم میچ ہار جائیں, ٹھیک ہے, تو ہار گئے ہیں نہیں, پھر ہم نہیں ابھی ہارے تو نہیں, ہے تو اس پہ ایک علیحدہ بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ میچ ہار گئے اور ہم باہر نکل کے شروع ہو جائیں کہ یار کپتان نے ڈیسیژن غلط لی ہے, تو وہ بھی غلط بات ہے. اور اگر جیت گئے ہیں تو پھر ہمیں اس کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے اس کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے, جو صحیح بات ہے, لیکن کپتان کے پیچھے چلنا. اگر آپ کو پہلے تو اپنا کپتان ٹھیک سلیکٹ کر لیں اپنے نظریے کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق. کہ کپتان کے حوالے سے پھر تشخص کیوں نہ ہو سکی آپ کی؟ کیوں نہیں ہو سکی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں موجودہ قیادت ہے اس میں عمران خان سے بہتر قیادت پاکستان. آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس سے بہتر لیڈر کوئی نہیں ہے اس ٹائم پہ, جو امت مسلمہ کے حوالے سے اتنی سنسیریٹی رکھتا ہو, جس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوں, جو پڑھا لکھا ہو, جو آنیسٹ ہو, جو اپنے ملک کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہو, جو امریکہ جیسی سپر پاور کے سامنے آنکھیں کھول کر سر اوپر کر کر سینہ تان کر نہ کرنے کی پوزیشن میں ہو, جو اپنے ملک کے مفاد کے لیے رشیا سے تیل لینے کو تیار ہو, جو اپنے ملک کے مفاد کے لیے ایران کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو. قاضی صاحب یہ لمبی ڈیبیٹ لیڈر چاہیے آپ یہ کو. ویسے قاضی صاحب یہ لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی ہماری اس اگر ہم ایبسولوٹلی ناٹ پہ چلے گئے, کیونکہ میں اس پہ تو پوری اگر آپ کو بتاؤں تو ایک بہت بڑا سوال آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جب آپ کا اپنا گھر مقروض ہے, آپ آئی ایم ایف کی انسٹرکشنز پہ چلتے ہیں اور آئی ایم ایف ان کا ایک پپٹ ہے, تو آپ کس طریقے سے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں؟ آپ ایک جمہوری ملک کے اندر رہ رہے ہیں. اگر آپ کے وہیں آپ کیپٹن کی چیز کی بات کر رہے ہیں, وہیں اگر کیپٹن صاحب وہاں ڈپلومیٹک آنسر دے دیتے کہ بھائی ہم اپنے پارلیمان کے اندر یہ چیز لے کے جائیں گے, جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی, عوام فیصلہ کرے گی, وہ بلنٹ باتیں کرنے سے یو ایس کے ساتھ یا آپ دوسرے بھی جو بھی ممالک ہیں جو کہ پاکستان کے اگینسٹ آتے ہیں ان کے ساتھ ایک فرنٹ پہ کھڑے ہو کے, تو اس میں تو ہمیں نقصان ملا تھا, تب بھی آپ کو پتہ ہے. دیکھیں میں یہ بات کرتا ہوں کہ خان صاحب نے جب کہا نا ایبسلیوٹلی ناٹ, تو بیسیکلی انہوں نے جو اس قوم کی خودی تھی نا, جس کا اقبال نے کانسیپٹ دیا تھا, خان صاحب نے وہ خودی آپ کے اندر جگائی تھی. آج آپ ایک سعودیہ کے ورکر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اوورسیز یا دبئی کے, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ خان کے دور میں اس کی کیا رسپیکٹ تھی اور آج کیا رسپیکٹ ہے. خودی کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. مقروض ہونا, خان نے تو مقروض نہیں کیا نا, کئی نسلوں سے ہم مقروض چلتے آ رہے ہیں. خودی کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں, پھر ایک وقت آتا ہے, میری بات سن, خودی کے لیے جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے, ایک وقت آتا ہے جب آپ کو اس سائیکل کو بریک کرنا پڑتا ہے. وہ سائیکل جو آپ کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑتی ہے. لیکن خودی کے لیے کھڑے تو ہو جائیں,
وہ آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اب آپ دوبارہ سے غلامی کی زنجیروں میں. میرا چھوٹی سی ایک فکٹیشیس اسٹوری اگر میں آپ کو اس سے سوال ریلیٹ کر دیتا ہوں. آپ میرے خیال میں پیچھے سے آپ کا بیک گراؤنڈ جو وہ ذمہ دار گھرانے سے ہے, آپ بھی زمینوں میں اگر وہاں پہ کام وغیرہ کرواتے ہوں گے, آپ کے وہاں پر پانی کا سورس کوئی نہیں ہے, آپ نے اپنی زمین کو اگانا ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ والے آپ کے جو ٹھیکیدار صاحب بیٹھے ہیں یا ذمہ دار صاحب بیٹھے ہیں ان کے پاس ہے وہ پانی کا سورس. اگر وہاں سے آپ نے پانی لینا ہے تو آپ اسے لڑ کے تو نہیں لیں گے, آپ پہلے پانی لیں گے, پھر اپنی گروتھ بڑھائیں گے, پھر مانیٹری جو پیسہ ہے وہ اکٹھا کر کے پھر اپنا پانی کا سورس بنائیں گے, ٹیوب ویل بنائیں گے. میرا سوال صرف ادھر ہے کہ ایبسولوٹلی نار سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یا خود ہی کے فلسفے سے ہم اس کے اگینسٹ نہیں ہیں, لیکن ایٹ دیٹ پوائنٹ عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا. جب ہماری پارلیمنٹ ہماری جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ اتنی مضبوط ہو جاتی تو پھر ضرور ہم ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں. یہ میرا پوائنٹ ہے. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتے ہوئے آئی ایم ڈس ایگرینگ, ایگری کرتے ہوئے آئی ایم ڈس ایگرینگ. کیسے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ خود ہی کیا کہتی ہے, خود ہی یہ کہتی ہے کہ اپنے اندر وہ غیرت ایمانی پیدا کرو. وہ کون سی غیرت ایمانی ہے جو یہ کہتی ہے کہ میرا توکل میرے رب پہ ہے, اگر میرے ساتھ والے زمیندار کے پاس پانی ہے اور میرے پاس نہیں ہے تو مجھے وہ پانی نہیں دے سکتا, میرا رب مجھے پانی دے گا. میں اپنی زندگی غیرت سے گزاروں گا, ایک دن کا گزاروں گا غیرت سے گزاروں گا, بچوں کو روکھی سوکھی کھلا دوں گا, گزاروں گا غیرت سے. پھر رب کا وعدہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تمہیں دوں گا اور اتنا دوں گا کہ تم سنبھال نہیں سکو گے. ہم تو خود ہی پہ آ ہی نہیں سکے نا, بدقسمتی اس بات کی ہے. ہم کہہ دیتے ہیں شاعر مشرق علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا. لغاری صاحب علامہ اقبال کو پڑھنے کی بھی تکلیف نہیں کی, تو عمران خان تھا جس نے اقبالیات کو شامل کیا, پھر آپ نے نکال دیا آ کے. لوگوں کو پڑھ تو لینے دیں, پتہ تو لگے کہ اقبال آپ سے مانگتا کیا تھا, اس کی سوچ کیا تھی. جب آپ کچھ نہ پڑھائیں اپنی قوم کو خود ہی پڑھا دیں اور خود ہی کے کانسیپٹ لوگوں کو ذہن میں ڈال دیں, ان کے اندر توکل ایمانی بھی آ جائے گا, سب سیٹ ہو جائے گا. غیرت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, زنجیریں ایک دفعہ توڑنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, پنجاب کے حوالے سے آ جاتے ہیں. پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف غیر مقبول ہو گئی ہے, یہ صداقت ہے کہ وہ اس میں صرف باتیں ہی ہیں؟ نہیں, غیر مقبولیت تو میں سمجھتا ہوں یہ لفظ ہی غلط ہے. اچھا, آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا خوف ہے, پنجاب کے لوگوں کے, پنجاب کے مطلب پورے پاکستان میں ہی, لیکن کے پی کے میں تو چونکہ گورنمنٹ ہے تو وہاں حالات ڈفرینٹ ہیں. پرچوں کا ڈر ہے لوگوں کے اندر, گھروں کا نقصان ہونے کا ڈر ہے, کاروباروں کے نقصان ہونے کا ڈر ہے, اپنی اولاد اپنی عزت کا خوف ہے. تو اس طرح کے معاملات کی وجہ سے یقیناً پبلک جو ہے وہ خاموش ہے. لیکن آج آپ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا دیں, ایز اے پولیٹیکل ورکر میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی 2-4-5% ووٹ ہمارے خلاف پڑے گا, باقی سارا ووٹ ہمارا ہے. حالت یہ ہوئی پڑی ہے. میں ایک دوسری سائڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو یہاں پہ قیادت ہے, ساؤتھ پنجاب کی بات کریں تو اون عباس بپی صاحب ہیں, اپر پنجاب کا مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن پنجاب کی جو بھی آپ کی اس وقت ہے تو وہ میرے خیال میں اس طریقے سے فعال کردار ادا کر نہیں رہی جس طریقے سے کر نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر علیمہ خانم آپ کو آپ کے جو ایم پی ایز انکلوڈنگ یو اگر وہ انسٹرکشنز دیتی ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنے علاقے سے کارکنان لے کے اڈیالہ پہنچے تو وہاں پر کوئی نہیں پہنچتا. لگائی صاحب دیکھیں نا, میں آپ کو اپنے حلقے کی اگزامپل دیتا ہوں. میرے غالباً 40 یا 45 ورکرز نے 9 مئی کے بعد 6 مہینے کی جیل کاٹی. پھر میرے 13 ورکرز نے 4.5 مہینے کی جیل کاٹی. میرے آلموسٹ 100 کے قریب ورکرز صرف میرے حلقے کے جو ہیں وہ مختلف FIRs میں تاریخیں بھگت رہے ہیں. آپ حضروں سے نکلیں اور پنڈی ATC عدالت جائیں اور واپس آئیں تو سر 3,000 روپے کا خرچہ ہے. ہر 12-14 دن کے بعد ایک غریب گھرانے کے لڑکے کو کرنا پڑ رہا ہے, اور جو پھر اندر رہے جو واحد کفیل تھے. تو یہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سر علیمہ آپ اگر کہتی ہیں کہ حضروں سے 500 بندہ یا 100 بندہ لے آؤ, سر میں نہیں لا سکتا. تو آپ میں 10 بندے لا سکتا ہوں, میں 15 بندے لا سکتا ہوں, میں اپنے 100 بندوں کو دوبارہ آن لائن نہیں کھڑا کر سکتا. وجہ یہ ہے کہ میرے لوگوں میں اب وہ سکت نہیں ہے. تو آپ کا کیپٹن کہتا ہے انقلاب لو, انقلاب کیسے لائیں گے پھر؟ انقلاب صرف PTI نے لے کر آنا ہے. جب ہم لوگ نکلے تھے 26 نومبر کو, ایک وقت میں ایجنسیز نے رپورٹ کیا کہ 80,000 سے 85,000 بندہ ہو چکا ہوا ہے, تو نکل آتا پاکستان اس ٹائم. کیوں نہیں نکلے وہ لوگ؟ کیا ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا انقلاب کا؟ پاکستان کی عوام کا قصور ہے. بالکل,
ہم کیا پی ٹی آئی نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے پاکستان میں تبدیلی کا؟ جب ایجنسیاں رپورٹ کر رہی تھی, جب آپ کا میڈیا کہہ رہا تھا کہ اس ٹائم, کچھ میڈیا چینلز تو کہتے ہیں لاکھوں کے حساب سے لوگ ہیں, میں کہتا ہوں لاکھوں نہیں تھے یار, 70-80 ہزار لوگ جب موٹر وے پہ آ چکا ہوا تھا, لوگ نکل آتے گھروں سے, کوئی نہیں نکلا. لگائی صاحب اگر لوگ نہیں نکل رہے, اب سمجھیے گا میری بات, اگر لوگ نہیں نکل رہے تو وہ فارم 47 کی حکومت کو مان رہے ہیں تو ماننے دیں ان کو سر. تو سر وہ تو مانے یا نہ مانے, پھر وہ یہ تو مسلط ہو چکی ہوئی ہے, مسلط ہو چکی ہوئی ہے, تو پھر کیوں یہ پھر 26 نومبر ہو جانا, پھر اس کے بعد کئی آ کے جی ادھر سے کے پی کے سے بلاکیٹ کر دینا, اڈیالہ کے باہر بیٹھ جانا, یہ روڈ بند کر دینا, یہ تو مزید دشواری عوام کے لیے پیدا کر رہا ہے. عوام نہیں نکلنا چاہتی تو پھر سسٹم میں چلنے دیں اس کو. ہم اپنے حصے کی جدوجہد جاری رکھیں گے, اپنے حصے کی شمع جلائیں گے, اس سے روشنی ہوتی ہے اپنی اقتدار کی کرسی کے لیے یا اس عوام کے لیے جو آپ کے ساتھ نکلتی نہیں ہے. اقتدار کی کون سی کرسی؟ اقتدار کی کرسی ہوتی تو خود پنجاب گورنمنٹ چھوڑتے, خود کے پی کے گورنمنٹ چھوڑتے. ادھر تو لڑائی بہت آگے جا چکی ہوئی ہے, اقتدار تو بہت چھوٹی چیز ہو چکی ہے. آگے جا کچھ چکی ہوئی ہے ان کے ساتھ, 4 نمبر والوں کے ساتھ. نہیں, دیکھیں اگر تو ملک کے اندر لڑنا ہے تو میں اس لڑائی کا حصہ نہیں ہوں, اور شاید ہماری قوم اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہی. یہ لڑائی کسی اور لیول پہ جا چکی ہوئی ہے. یہ لڑائی اس ٹائم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی بقا کی جنگ چل رہی ہے. وہ آپ کو اپنے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں جس میں پاکستان ہمیشہ زنجیروں میں رہے. وہ آپ کو اس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں جہاں امریکہ اجازت دے گا تو ایران سے پائپ لائن آئے گی, امریکہ اجازت دے گا تو رشیا سے پیٹرول آئے گا, امریکہ اجازت دے گا تو افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے. جبکہ عمران خان کہتا ہے کہ امریکہ نہیں, جو میری قوم کی بہتری کے لیے ہم نے وہ کام کرنا ہے. یہ اس چیز کی لڑائی ہے, یہ بہت بڑی لڑائی ہے. کہاں تک جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس لڑائی کو؟ خان اپنا کردار ادا کرے گا اور ہم خان کے ساتھ. خان سے تو ملاقات ہی نہیں ہو رہی, تو جب تک نہیں ہوتی تب تک ہم تو جو ہمیں وہ بتا گئے ہم اس پہ کھڑے ہوئے. سہیل افریدی صاحب کے پیچھے کھڑے رہیں گے, پھر بیرسٹر جناب گور صاحب کے پیچھے کھڑے رہیں گے, جو سہیل افریدی صاحب کہتے تھے جن کو لایا اس وجہ سے گیا تھا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ کام کریں, رہائی فورس بنائی گئی تھی, اسٹریٹ موومنٹ کی انسٹرکشنز دی گئی تھی, وہ تو وزیر اعظم صاحب سے مل کے آتے ہیں اندر کمرے میں, پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے. نہیں, وہ تو وزیر اعظم صاحب نے جو ان سے مانگا وہ بھی انہوں نے نہ دیا, وہ تو ایک علیحدہ سٹوری ہے. ہماری سی ایم تو پنجاب کا 540 ارب روپیہ وہاں دے کر آ گئی. یہ بھی ہم حساب لیں گے ان سے کہ آپ نے کس طرح دیا. کیا یہ آپ کا اختیار تھا کہ آپ اپنے صوبے کا 540 ارب روپیہ دے دیں اور آپ اس کی جو ریٹیفیکیشن ہے وہ آپ اپنے ہاؤس سے بھی کروانے کی نہ سوچیں, اپنی کیبنٹ سے بھی نہ کروائیں, بس جائیں اور جا کے ایک فیصلہ لیں کہ ٹھیک ہے چاچے نے بھتیجی کو کہہ دیا ہے اور بھتیجے نے کہا چاچا یہ لے لو پیسے. ہمارے تو سی ایم نے وہ پیسے نہیں دیے, اس نے کہا میرے صوبے کے پیسے میں کیوں دوں, حالانکہ ہمارا 140 50 یا 60 70 ارب تھا تو نہیں دیا. رہ گئی بات کہ سہیل آفریدی نے خان کی رہائی کے لیے کیا کیا. سہیل آفریدی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر پرفارمنس علی امین گنڈا پور کی تھی رہائی کے حوالے سے. علی امین گنڈا پور ایک اچھا پولیٹیکل ورکر تھا. میں شاید علی امین کو 2 بار زندگی میں ہاتھ ملایا ہوگا اور آفریدی کو شاید 1 بار ملایا ہوگا, اس سے علاوہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایز اے پی ٹی آئی ورکر بات کر رہا ہوں کہ علی امین کی پرفارمنس دیکھیں نا, 4 بار لاہور اسلام آباد پہنچا نا, کس طریقے سے پہنچا. یہ تو بیچارے اٹک پل بھی نہیں کراس کر سکتے. پنجاب میں اپ کمنگ بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے, کیا اب تک اپڈیٹ ہے؟ ماحول مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ انٹرسٹڈ ہیں بلدیات کرانے, بیکاز جس طریقے کی حلقہ بندیاں کی گئی ہیں آلموسٹ ہر حلقے سے یہی شکایت مل رہی ہے کہ پٹوار سرکلز کو توڑ دیا گیا ہے, دیہات کو توڑ دیا گیا ہے. کنٹیجوٹی ایک بڑا بیسک رول ہے ڈیلیمیٹیشنز کا کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ کوئی بڑی روڈ, کوئی بڑی نہر, کوئی دریا, کوئی اسٹریم, کوئی بڑا نالا, وہ اگر کسی دیہات کو تقسیم کر رہا ہے تو آپ ان کو آپس میں ملا نہیں سکتے. آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کی ایک بینک والی سائڈ کو اکٹھا رکھنا ہے, دوسری بینک والی سائڈ کو اکٹھا رکھنا ہے. یہاں پہ تو کسی رول کا خیال نہیں کیا گیا اور ایک بے ہنگم طریقے سے کی گئی ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ شاید اسی لیے کی گئی ہیں کہ ابھی 23 تاریخ تک کا ٹائم ہے. 23 ہو تو نہیں گئی, بس آج آخری ڈیٹ ہے. آج ریجنل الیکشن کمشنر کے پاس جانی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد REC جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کی اپ ہولڈ کرے گا ڈیلیمیٹیشنز کو, پھر لوگ ہائی کورٹ جائیں گے.
ایز اے پولیٹیکل ورکر ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میری اسیسمنٹ ہے کہ پھر ہائی کورٹ اسٹیز دے دیں گی اور یہ التوا میں چلا جائے گا. نہیں ہوگا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے اگر ہوگے تو پی ٹی آئی تیار ہے اس کے حوالے سے؟ پی ٹی آئی الیکشن لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہے, ہمیں آپ لڑنے دیں الیکشن. ہمارے ساتھ وہ نہ کریں جو آپ نے 2024 میں کی, ہمارے ساتھ وہ نہ کریں جو ابھی آپ نے جی بی میں کی, ہمارے ساتھ وہ نہ کریں جو آپ نے ہمارے ساتھ بائی الیکشنز میں کیا. ہمیں تھوڑی بہت ہی اسپیس دے دیں, ہم آپ کو الیکشن لڑ کے بھی دکھاتے ہیں, جیت کے بھی دکھاتے ہیں. اچھا ایک آخری سوال پھر ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. یہ صوبوں کے حوالے سے نا ایک 28ویں ترمیم کے اندر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو ریڈریس کیا جائے گا. آپ اس حوالے سے اپنا کیا پرسنل پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں کہ صوبوں کے شیئرز کے حوالے سے یا وفاق کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ این ایف سی کو ایڈریس کرنے سے پہلے آپ پہلے صوبے بنائیں, مزید صوبے بنائیں. آپ دیکھیں نا پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے, اس کو ایٹ لیسٹ 4 یا 5 صوبوں میں آپ تقسیم کریں. جب بھی آپ تقسیم کر لیں گے پھر آپ این ایف سی کے فارمولے کو چینج کریں. یہ جو ہے نا پاپولیشن کی بنیاد پہ یہ بہت ہی بھونڈا مذاق ہے کہ مطلب آپ اگلے صوبے کو کہہ رہے ہیں کہ جو جتنی زیادہ اپنی تعداد رکھے گا اس کو اتنے زیادہ پیسے ملیں گے. اس کے 2 نقصانات ہیں. ایک تو صوبوں نے پاپولیشن ویلفیئر پہ کام کرنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جی آبادی زیادہ ہے, ریسورسز کم ہے پاکستان کے پاس, اور آپ اسی بات پہ پیسے دے رہے ہیں کہ جی آبادی بڑھائیں. دوسرا آپ صوبوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سینسس ہوتا ہے, جب مردم شماری ہوتی ہے تو اپنی تعداد بڑھاؤ تاکہ تمہیں زیادہ پیسے ملیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. پسماندگی اور غربت کو دیکھتے ہوئے آپ یہ کہتے ہیں کہ غربت, پسماندگی اور انفراسٹرکچر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو باقاعدہ انٹرنیشنل کے پی آئیز کو فالو کرنا پڑے گا اور اس بنیاد کے اوپر پیسہ دینا پڑے گا. اس میں لامالا کچھ علاقوں کو اب دیکھیں نا, لاہور میں اتنا پیسہ لگ چکا ہوا ہے. کل اگر آپ لاہور اور اس کے آس پاس کے 4-5 اضلاع پہ ایک صوبہ بنا دیتے ہیں یا 10 اضلاع پہ یا 6-8 اضلاع پہ, تو یقیناً اس کو وہ پیسے نہیں ملنے چاہیے جو پیسے شاید ڈی جی خان اور اس سے ملکہ صوبے کو ملنے چاہیے یا جو اٹک والے سائڈ کے صوبوں کو. تو مطلب یہ بڑا فرق ہے, بڑا فرق. اچھا اس آخری سوال کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ابھی کی آپ کی قیادت ہے, انکلوڈنگ آپ کے چیئرمین صاحب سے لے کے جنرل سیکریٹری تک, یا پنجاب کی جو آپ کی قیادت ہے یا کہ کے پی کے کی, آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں اگر تبدیلیاں آ جائیں اور ان میں اگر پازیٹیوٹی آ جائے نیشنل ریکانسیلیشن کے لیے, نیگوسیشنز کی کمپلیشن کے لیے, خان صاحب آپ کو رہا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے پھر؟ آنیسٹلی یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی کی موجودہ لیڈرشپ ہے کیا وہ چاہتی بھی ہے کہ خان صاحب باہر آئے؟ نہیں, یہ تو بڑا انریزنیبل بات ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ خان باہر آئے, میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں. یار ایک بات ہے, بیرسٹر غور صاحب چیئرمین ہیں ہماری جماعت کے, خان کے بغیر اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو ایم این اے بھی نہیں بن سکتا. میں جو بڑھ کے مارتا ہوں ادھر ادھر کھڑے ہو کے, میرے ساتھ سے عمران خان کا نام ہٹائیں تو میرے پاس کیا ہے, یا کوئی اور بندہ اٹھا لیں. ٹھیک ہے, وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ایک عظیم انسان احمد خان بچھڑ صاحب, ان سے میں نے یہ چیز سیکھی. وہ ایک دن انہوں نے کہا کہ بڑے دھیمے مزاج میں تو کہتے ہیں کہ تو کرما لے ہو میری تو اپنی ایک ووٹ بھی نہیں. تو میں نے کہا یار یہ بندہ تیسری بار ایم پی اے بن رہا ہے اور یہ کہتا ہے میری اپنی ایک ووٹ بھی نہیں ہے. اس ٹائم کافی سارے ایم پی ایز بیٹھے تھے, تو میں نے بعد میں پوچھا, میں نے کہا احمد بھائی آپ نے یہ بات کس پوائنٹ پہ, تو انہوں نے کہا کہ جب 2024 کا الیکشن ہوا 8 فروری والا, تو کہتے ہیں میں تو اپنے آپ کو ووٹ ڈالنے نہیں گیا اور لوگوں نے مجھے 1,10,000 ووٹ ڈال دیا صوبے کے الیکشن میں, 1,10,000. تو انہوں نے کہا پھر میری تو اپنی ایک بھی نہیں. تو میں نے سوچا, میں نے کہا یار 2024 کے 8 فروری کو تو میں بھی نہیں گیا, تو مجھے بھی لوگوں نے وہاں پہ مطلب ویسے تو انہوں نے 14,000 پہ کلوز کیا, 28,000 کی لیڈ مجھے بھی لوگوں نے دے دی. تو کرما والے ساڑی تے اپنی بھی ووٹ نہیں. یہ سارا اسی کے صدقے ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے, اور اللہ کی مہربانی ہے اور سچائی کا رستہ ہے. تو آپ کو نظر آ رہے ہیں جیل سے باہر آتے ہوئے؟ 1000%. کب تک؟ جب بھی آئیں گے, جیل سے باہر آئیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ آج ایک پولیٹیکل ورکر کی پریڈکشن یاد رکھیے گا اور اپنے پاس ریکارڈ پہ رکھیے گا, پاکستان کا سنہری دور وہیں سے شروع ہوگا. ایک چیز آپ نے کہی, میں پھر کنکلوڈ کروں گا, یہ جو آپ نے ریسنٹلی اسمبلی کے اندر جو آپ نے اسپیچ کی, اس میں یہ چیز آپ نے کہی تھی کہ
26 نومبر مرید کے جس طریقے سے آپ نے کہا ریاست نے گولیاں چلائیں، تو اس کے بعد یہ سب جو ہے آپ نے کہا لکھا ہوا ہے، انٹرپریٹ کر رہا ہوں، تو آپ نے کہا کہ جی اس سب کا حساب ہوگا، تو پھر خان صاحب جب واپس آئیں گے آپ بھی سب سے حساب لیں گے؟ پھر حساب تو دینا پڑے گا سر۔ کس طریقے سے؟ آپ بھی چار دیواری کے تقدس کو پامال کریں گے؟ میری گرفتاری کا، میرے گھر توڑنے کا، میرے کاروبار بند کرنے کا، میرے کروڑوں روپے کے بزنسز کے نقصان کا میں حساب نہیں لوں گا، کبھی نہیں لوں گا۔ لیکن ہمارے ضلع اٹک کا ایک بچہ شہید ہوا ہے ادریس ٹرنال، اس کا حساب تو میں مانگوں گا۔ اس کا حساب کیا لیں گے، کیسے لیں گے؟ جو ذمہ دار ہیں ان سے حساب لیا جائے گا، جو حکومت میں آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ CCTV بنا کے یا کچھ اور کر کے؟ نہیں، عدالتی طریقے سے لیں گے اور اپنے طریقے سے لیں گے۔ کیوں نہیں لیں گے؟ ڈر لگ رہا ہے آپ کے دور سے ڈر لگ رہا ہے، پھر تو عمران خان والا آنے والا دور ہے، اسے ڈر لگ رہا ہے پھر، مطلب کہ یہ عوام ایک ایسے نظام کے لیے پھر انتظار کرے کہ جو اس سے بھی ورسٹ ہونے والا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو آج آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ لیکن جو ہمارے لوگ مارے گئے ہیں یا جو بے گناہ مارے گئے ہیں ان کا حساب تو دینا پڑے گا۔ ہم اپنی جیلیں بھول جائیں گے، ہم اپنے گھر ٹوٹے ہوئے بھول جائیں گے، اپنی عورتوں کے کھچے ہوئے دوپٹے بھی شاید ہم اس پہ بھی عفو درگزر پہ کام لے جائیں، اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے۔ لیکن جو بندے مارے گئے ہیں نا سر، ان کا حساب دینا پڑے گا سر، بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ تو پھر لگتا ہے یہ لڑائی بہت آگے تک جائے گی جیسے آپ کہہ رہے تھے؟ اس میں کون سی آگے جائے گی، ایک بندہ ہی ہے نا جو ذمہ دار ہے، جو بیسیکلی کنٹرول میں بیٹھا ہوتا ہے حکومت میں۔ جب یہاں پہ پال ٹاؤن میں ناحق لوگ مارے گئے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب کا کنٹرول تھا، حساب تو دینا پڑے گا۔ چل، تھینک یو سو مچ سر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔